موضوع الدرس في غزوة بدر وما جاء في القضاء والقدر، سورة الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال محمد بن إسحاق وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال وبعث رسول الله حين دنا من بدر علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه يتجسسون له الخبر۔ اب محمد بن اسحاق نے اپنی تاریخی روایات میں یہ لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہین دنا، جب آپ بدر کے قریب ہو گئے تو حضور نے حضرت علی کو حکم دیا، حضرت علی، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام، کہ آپ اور صحابہ کو بھی لے لیں اور جا کے معلوم کریں، یتجسسون الخبر، حالات کا پتہ کر کے بتلائیں کہ کیا حالات ہیں۔ فَأَصَابُوا سُقَاطًا لِقُرَيْشٍ غُلَامًا لِبَنِي سَعْدِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَغُلَامًا لِبَنِي الْحَجَّاجِ فَأَتَوْا بِهِمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُوهُ يُصَلِّي فَجَعَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یسألونہما لمن انتما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں گئے تو ان کو دو غلام ملے، ایک تو سعید بن العاص کا غلام تھا اور ایک بن الحجاج کا غلام تھا جو پانی کے لیے پہلے آتے تھے۔ فَأَتَوْا بِهِمَا رَسُولَ اللَّهِ، ان کو پکڑ کے حضور کی خدمت میں لے آئے، اور جب وہاں پہنچے تو حضور نماز میں تھے، تو حضور کے صحابہ نے ان سے پوچھنا شروع کیا، من انتما، تم کون ہو؟ فَيَقُولَانِ نَحْنُ سُقَاطًا لِقُرَيْشٍ، نے کہا ہم قرشیوں کے پانی کے انتظام کرنے والے ہیں۔ بَعْثُونَا نَسْقِيهِمْ مِنَ الْمَاءِ، انہیں ہمیں بھیجا کہ جا کے پانی لاؤ۔
فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما. صحابہ کو ان کی یہ بات جو ہے وہ بری لگی کہ بھئی یہ تو اور خبر سنا رہے ابو سفیان کے قافلے کے لوگ تو یہ نہیں ہیں، ان کے بارے میں تو خبر تھی. ان کو انہوں نے مارنا شروع کیا. فلما ادرکوہما قالا نحن لأبی سفیان فترکوہما. جب بہت مبارک نے کہا ہاں ہم ابی سفیان کے آدمی ہیں. فرکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسجد سجدتین. حضور پاک نے رکوع فرمایا، اس کے بعد سجدے فرمائے. ثم سلم، پھر نماز سے سلام پھیرا. وقال اذا صدقاكما ضربتموهما واذا كذباكم تركتموهما صدقا والله انهما لقريش. حضور نے فرمایا صحابہ سے عجیب بات ہے، جب وہ سچی بات کر رہے تھے تو اس کو مار رہے تھے، اور جب انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہاں ہاں ہم ابھی سفیان کے، انہوں نے چھوڑ دیا. عجیب چیز ہے، حالانکہ وہ قریش کے آدمی وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، بیچارے بلا وجہ مارنا شروع کر دیا. اخبرانی ان قریش قال هم وراء هذا الكسيب الذي نرى بالعدوة القصوى. حضور نے فرمایا مجھے قریش کے بارے میں بتلاؤ. انہوں نے کہا حضور یہ سامنے جو ٹیلا ہے نا، اس کے پیچھے جو ہے نا قریش کا لشکر ہے. والکسیب الأقنقل، یہ ٹیلا. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم القوم. آپ نے فرمایا چاہیے بتاؤ کہ کتنے کا لشکر، کتنے آدمی ہیں لشکر. نے کہا بس بہت ہے. قال وما عدتهم قال ما ندری. اور میں اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے ہتھیار، سلاح، تیاری کیسے ہوگی، ہمیں نہیں پتہ ہے. قال قوم ينهرون كل يوم. اور میں اچھا یہ تو بتاؤ کہ روز کتنا جانور ذبح کرتے ہو. قال یوما 9 ویوما 10. انہوں نے کہا کسی دن تو 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں اور کسی دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القوم ما بین 900 الى 1000. اور میں اچھا اندازہ ہو گیا کہ کفار کا لشکر جو ہے تقریباً 900 اور 1000 کے درمیان میں ہے. چونکہ 100 آدمی اونٹ کا گوشت اگر اونٹ ذبح کرو تو 100 آدمی کھاتا ہے. تو جب یہ 10 ذبح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 1000 کا لشکر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا صحیح اندازہ لگایا. قال رسول اللہ القوم ما بین 900 الى 1000. ثم قال لهما فمن فيهم من اشراف قریش. حضور نے چاہیے بتاؤ ان میں قریش کے سردار کون کون سے ہیں. قال عتبہ بن ربیعہ و شیبہ بن ربیعہ وابو البختری ابن ہشام وحکیم بن حزام ونوفل ابن خویلد والحارث ابن عامر ابن نوفل وطعیمة ابن عدی ابن نوفل والنضر ابن الحارث زمعة ابن الاسود ابو جہل ابن ہشام وأمیۃ ابن خلف وأيضا قال. حضور نے فرمایا کہ اور کون کون آدمی ہیں. انہوں نے کہا جی اس لشکر کے سرداروں میں عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ابو البختری، حکیم ابن حزام، نوفل ابن خویلد، حارث ابن عامر، طعیمہ ابن عدی، نضر ابن الحارث، زمعة ابن الاسود، ابو جہل ابن ہشام، امیۃ ابن خلف ونبیہ ومنبہ. یہ سارے آئے ہوئے ہیں. ابن الحجاج، یہ نبی منبہ جو تھے حجاج کے بیٹے ہیں. وہ سہیل ابن عمر و عمر ابن عبد ود، سہیل بھی ہے اور عمر ابن عبد ود بھی ہے. فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هذه مکہ قد القت الیکم افلا ذکبدها. حضور نے فرمایا دیکھو مکے نے گویا اپنا جگر تمہارے اندر پھینک دیا ہے. سب ان کے اہم لوگ آئے ہوئے ہیں، اہم سردار جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. قال محمد بن اسحاق رحمہ اللہ تعالی وحدثني عبد الله بن ابي بکر بن حزم
ان سعد بن معاذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما التقى الناس یوم بدر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبنی لک عریشا تکون فیہ فنلیخ الیک وکائبک وکاسبات وترک عدونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیں تاکہ سایہ بھی رہے، اور ہم لوگ ارد گرد جو ہے نا اپنے اونٹ بٹھا دیں بیٹھیں گے اور ہم دیا لگا دیں گے، بدل کی عدونا دشمن کا مقابلہ کریں گے. فَإِنْ أَظْفَرَنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَعَزَّنَا وَذَاكَ مَا نُحِبُّ. اگر اللہ نے ہماری مدد کر دی، فتح عطا فرما دی، یہی جو ہم چاہتے ہیں. وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَىٰ فَنَجْلِسُ عَلَىٰ رَكَائِبِكَ وَنَلْحَقُ بِمَنْ وَرَاءَنَا مِنْ قَوْمِنَا. اور اگر خدا نخواستہ میں شکست ہو جائے تو آپ کو تو ہم حفاظت کے ساتھ نکال لیں گے. فَقَدْ وَاللَّهِ تَخَلَّفَ عَنْكَ أَقْوَامٌ مَا نَحْنُ أَشَدَّ لَكَ حُبًّا مِّنْهُمْ. جو مدینہ منورہ میں رہ گئے ہیں وہ ہم سے، یہ نہیں کہ ان کو کم ہے محبت میں، بلکہ وہ ہم سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ مدینہ چلے جائیں. لَوْ عَلِمُوا أَنَّكَ تَلْقَىٰ حَرْبًا مَا تَخَلَّفُوا عَنْكَ. جب ان کو پتہ لگے گا کہ آپ جنگ میں ہیں اور شکست ہوئی ہے تو وہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. وَيُوَادِرُونَكَ وَيَنْصُرُونَكَ. وہ آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ آئیں گے. فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرًا. حضور نے ساتھ کی تعریف کی کہ تم نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، یہ تمہاری محبت کی دلیل ہے. فَدَعَا لَهُ فَبَنَا لَهُ عَرِيشًا. آپ نے ان کے لیے دعا بھی کی اور انہوں نے حضور کے لیے چھپر بھی بنایا. فَكَانَ فِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ما معهما غیرهما. اور اس عریش کے اندر ایک حضور تھے اور دوسرے ابو بکر تھے رضی اللہ عنہما، اور کوئی نہیں تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ پورے تاریخ عالم کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب سے حضور پاک نے بعثت کا اعلان فرمایا ہے ہر موقع پہ ابو بکر ساتھ رضی اللہ عنہ. کسی بات میں حضرت ابو بکر حضور سے پیچھے نہیں رہے، بلکہ اسلام لانے سے پہلے ابھی حضور نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، ابو بکر حضور کے ساتھ. آپ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر ساتھ ہیں. ایک ایک حضور کے کردار پہ، قول پہ، عمل پہ، فعل پہ نظر ہے. اس لیے حضرت ابو بکر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب لوگوں کو میں نے اسلام پیش کیا سب نے کوئی نہ کوئی سوال کیا، الا ابو بکر. ابو بکر نے کچھ نہیں پوچھا، بس میں نے اسلام پیش کیا، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد. کیونکہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ پہلے سے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ علماء نے ایسے نہیں لکھا کہ صاحب الغار والمزار رفیق الحضر والسفر. حضر میں بھی ساتھ، سفر میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ، اب بدر میں جو آپ کے لیے بیٹھنے کے لیے اس میں بھی ساتھ. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ جس کے لیے چن لے، کوئی دنیا لاکھ زور لگائے وہ ابو بکر کی شان کو کیا کم کر سکتا. ماں سوا اس کے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ آسمان کا تھوکا آدمی کے اپنے منہ میں آتا ہے، اس کے علاوہ ابو بکر کا تو کچھ نہیں بگڑ سکتا. تو حضرت اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا گیا تھا کہ من اشجع الناس سے سب سے بڑا بہادر کون ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر. وہ آدمی حیران ہو گیا، ان کا سب سے بڑے بہادر تو آپ ہیں، آپ بدر من ابطال الاسلام ہیں، آپ کفار کے مقابلے پہ ایک چٹان ہیں.
آپ کے سامنے دشمن آتے ہوئے گھبراتا ہے. میں اللہ کے بندے، جب مشکل گھڑی تھی نا بدر میں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں تھا، نہ ہتھیار تھے، نہ اسباب تھے، نہ پانی تھا، عریش کے نیچے سرکار دو عالم پر پہرا دینے والا ابو بکر تھا جو تلوار لے کے کھڑا تھا حفاظت. اس وقت بھی پہرے دار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اللہ نے بھی پھر چن لیا نا کہ ابو بکر بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، اولاد بھی مسلمان، بیوی بھی مسلمان، بیٹیاں بھی مسلمان. یہ شرف ملا ہے تو ابو بکر. حضرت علی کی بڑی شان ہے کہ ابھی طالب مسلمان نہ ہو. بڑے بڑے صحابہ ہیں، بڑی بڑی شان ہے، لیکن یہ سارا خاندان یعنی نسلاً بعد نسلاً جس کو اللہ نے اسلام نصیب کیا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حضرت ابو بکر پہ. اس سے بڑا خوش نصیب ایمان سے کہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ روزانہ سرکار دو جہاں کے روضہ مبارک پر کتنے لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں؟ یعنی ایک اندازہ لگائیں، ایک اندازہ لگائیں کتنے لوگ درود بھیجتے ہوں گے دور سے. تو جہاں درود و سلام اور اللہ کی رحمتوں کی برسات ہے وہاں بھی ابو بکر ساتھ سویا ہوگا. ایسا منظر دنیا میں کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا. اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ میں نے دنیا میں کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھا، میں نے بدلہ چکا دیا الا ابو بکر. ابو بکر کے احسان میں نہیں اتار سکتا. اللہ ابو بکر تیری شان. فرمایا قیامت والے دن میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ یا اللہ میری طرف سے ابو بکر کو بدلا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ. بد نصیب لوگ ہیں دنیا میں جو ابو بکر عمر پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی شان میں سب و شتم کرتے ہیں. اسی لیے امام نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیتے. آج مولوی ناراض ہو جاتے لوگ ہمیں گالیاں، یار لوگوں نے صحابہ کو گالیاں دی ہیں، آپ کون ہیں؟ بلکہ یاد رکھیں ایک بہت بڑی بات لکھی ہے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے، میرے والد صاحب کی بھی استاد سے. میں نے تو زیارت نہیں کی آپ کی، لیکن دفن وہ دین گل شریف میں ہے. انہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، اللہ ان پہ بھی کرو رحمت نازل فرمائے. انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ نے حضور کے لیے جو ساتھی ہیں وہ خود چن لیے ہیں. تو جب اللہ نے چن لیے ہیں تو ان کے چناؤ میں کوئی نقص کیسے ہو سکتا؟ اور اسی طرح روایت میں یہ بھی آیا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو سب و شتم کو قولوا لعنت اللہ علیکم، اللہ کی لعنت ہو. باقی تو میرا بھائی اعتراض تو لوگوں نے ہے حضور پاک کے ساتھ کفار. ہاں جو میں بات کر رہا تھا جو حضرت سندھی نے لکھی وہ یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کی یا جس جماعت کی یا جس عالم کی یا جس پیر کی لوگ مخالفت نہ کریں سمجھو وہ حق پہ نہیں ہے.
انہوں نے کہا سمجھو کہ پھر وہ حلوائی ہے، جدھر وزن دیکھا ادھر چلے گئے۔ بہر تبوت شاہ حسین، یوم حسین آیا تو یوم حسین منا لیا، اور یوم ابو بکر آیا تو یوم ابو بکر منا لیا۔ میلاد والوں نے بلایا تو وہاں میلاد میں بھی ماشاءاللہ حاضر ہو گئے، اور سودی کاروبار کرنے والوں نے اگر اپنے کھاتے کا افتتاح کرنے کے لیے بلایا تو حضرت وہاں بھی تشریف لے گئے کہ سود میں برکت ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ مولوی نہیں ہوتے، یہ مولویت کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ مولوی تو نبی کا وارث ہوتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء امتی کا انبیاء بنو اسرائیل۔ حضور نے فرمایا میری علماء کی شان یہ ہے جیسے بنو اسرائیل میں نبی کی شان ہوتی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حق کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ عالم ہے، پیر ہے، بزرگ ہے، جماعت ہے، مدرسہ ہے، جس کا مخالف کوئی نہ ہو، سمجھو وہ حق والے نہیں۔ بالکل سمجھ، کیوں جب انبیاء پر پتھر برسائے گئے تو یہ کیسا حق والا ہے کہ اس کو حلوے کھلاتے ہیں لوگ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ ایک بھی مولوی صاحب تھے، میرے خیال مر گئے، پر اللہ معاف کرے، سچی بات ہے میں تو کبھی بھی بد دعا نہیں کرتا الحمدللہ، نہ ان کو نہ اپنے دشمنوں کو، یہ کہتا ہوں اللہ شر سے بچائے۔ انہوں نے بتایا حلوے کی دلیل کیا نکالی تھی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی نے حضور کے عشق میں دانت توڑ دیے، اب کھانا کھا نہیں سکتے تھے تو ماں حلوہ کھلاتی تھی، ہم تو اس کی سنت میں چل رہے ہیں۔ دیکھو مولوی صاحب دلیل کہاں دے رہے ہیں، یہ مولوی بڑی بلا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے حضور کے عشق میں جب سنا نا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، انہوں نے اپنے دانت خود توڑا تو کہ پتہ نہیں کیا یہ ہو، پھر وہ بھی توڑ دیا پتہ نہیں یہ ہو، پھر یہ بھی توڑ دیا پتہ نہیں یہ ہو، سارے دانت توڑ بیٹھے، اب کھانا کھانے کے تو قابل ہی نہ رہے نا جی۔ تو ان کی والدہ ان کے لیے روزانہ حلوہ بناتی تھی، تو ہم تو حلوہ اویس کرنی کی سنت میں ادا کھاتے ہیں، خام خواہ وہاں بھی چڑھتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت ان کی طرف دانت بھی تو توڑواؤ نا، صرف حلوے والی سنت میں عمل کرتے ہو، دانت توڑوانے والی عمل میں سنت نہیں کرتے ہو۔ دانت توڑواؤ پھر کھاؤ حلوے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اس لیے حضرت نے یہ بڑی دور کی بات ہے، بڑے علماء اور مفکر سوچ سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جس تحریک کی، حتیٰ کہ وہ فرماتے تھے کہ تبلیغی جماعت کی مخالفت کم ہوتی تھی تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ کیا یہ حق کی جماعت ہے؟ جب ان کو مار پڑی نا، لوگوں نے مسجدوں سے نکالنا شروع کیا، مسجدیں چھین لی، ان کو گلی گلی میں پتھر مارے، اب مجھے یقین ہو گیا یہ حق والوں کی جماعت ہے، یہ صحیح نبی کی وارث ہے۔ پر میں اگر ان کو مار نہ پڑتی نا تو پھر میں تو ان کے بھی مخالف ہو گیا۔ وہ بڑے لوگ تھے جی، ان کی بڑی نظر تھی، بڑا فکر تھا، ہمیشہ کہتے تھے تم نے مکے مدینے میں بیٹھ کے بخاری پڑھائی ہے مولوی خیر محمد، میں نے رشیا میں لینن گراڈ میں بیٹھ کے بخاری پڑھائی ہے، فرق ہے، کفار کے درمیان بیٹھ کے پڑھاؤ۔ کہتے ہیں اس نے مان لیا کہ عبید اللہ آپ لیٹ ہو گئے، ورنہ آپ کا جو فلسفہ ہے، آپ کا جو دین ہے، آپ کا جو نظام اسلام ہے، یہ 100% حق ہے، کاش تم پہلے آ جاتے تو ہم اپنے ملک میں اسی کا اعلان کرتے۔
لیکن ہم کمیونزم کا اعلان کر چکے ہیں، اب ہم بدل نہیں سکتے۔ اور کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے کہ آدمی کی مخالفت نہ ہو، گالیاں نہ ملیں، پتھر نہ پڑیں، ہر جگہ سے واہ واہ کا شور ہو، جلوس ہو، ہار پھولوں کے گلے میں ڈال، سمجھ لو یہ سارے حق سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں اور اقتدار کے بھوکے۔ جو حق میں ہوگا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ ناراض ہو گیا، اللہ والوں پر تو سب ناراض ہوتے ہیں نا، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سے کہیں کہ میں دلی کی طرف آ رہا ہوں اور آپ فلاں مقام پہ آ کے میرا استقبال کریں۔ حضرت کو پیغام پہنچا، سوچا، فرمایا بھائی میں کیوں جاؤں، مجھے تو غرض نہیں، ہوئی جاتا ہے جس کو غرض ہو۔ پیاسا پانی کے پاس جاتا ہے، پانی تو پیاسے کے پاس کبھی چل کے نہیں آیا۔ اگر بادشاہ کو کوئی غرض ہے تو تشریف لے آئیں، فقیروں کی کٹیا حاضر ہے۔ بادشاہ کو جب جناب یہ پیغام پہنچا تو آگ بگولا ہو کہ میرے حکم پر میرے استقبال کے لیے نہیں آئے۔ گورنر نے یا پتہ نہیں کمانڈر نے کہا کہ حضرت مجھے حکم دے، میں گرفتار کر کے لاؤں آپ کو۔ اور نے کہا نہیں، اب میں خود جا کے اس کے گھر سے گرفتار کروں گا، میں خود جاؤں گا، خود گرفتار کروں گا اور اس کو پاؤں میں جولان ڈال کے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کے، اپنے گھوڑے کے پیچھے رسے میں ڈال کے بھگاتا ہوا لے کے آؤں گا محل تک۔ میرے حکم پہ نہیں آیا۔ تو حضرت کو بھی خبر پہنچی کہ جناب بادشاہ تو بگڑے ہوئے ہیں اور فلاں جگہ تک پہنچ گئے۔ فرمایا ہنوز دلی دور است، یہ محاورہ وہیں سے ہے جو آج کل اردو میں بڑا مشہور ہے نا، محاورہ کہی ہوئے یار ابھی دلی دور ہے۔ یہ حضرت نظام الدین نے فرمایا تھا کہ ہنوز دلی دور است، بھائی دلی ابھی دور ہے، ابھی 2 دن کا سفر باقی تھا کہ بادشاہ راستے میں مر گیا۔ وہ ہنوز دلی دور سچا ہو گیا، پہنچا ہی نہیں وہاں، تو پکڑے گا کیا، وہ تو وہاں پہنچا ہی نہیں۔ تو اللہ والوں کی لازمی بات ہے کہ ان کو مخالفت ہوگی، پتھر لگیں گے، برداشت کرنا ہو۔ کون سی تکلیف ہے ایمان سے کہیں جو میرے بدنی کو نہیں ملی، لیکن اللہ پھر بھی حکم دیتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرا مدنی صبر کریں جیسے آپ سے پہلے شان والے پیغمبر حضرت زکریا کے سر پہ آلہ رکھا گیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن صبر، انبیاء کو قتل کیا گیا، صبر، انبیاء کو گھروں سے نکالا گیا، صبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملک چھوڑنا پڑا، مدائن آنا پڑا، 10 سال تک بکریاں چرانی پڑی، لیکن صبر۔ ہمیں تو ذرا سی تکلیف آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی غور کیا کرو یہ تکلیفیں نہ آئے نا تو ہم بھی چھوٹے فرعون بن جائیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے کہ آدمی بیٹھے بیٹھے بیمار ہو جائے، آدمی قوت جواب دے جائے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ، ابو بکر ہر جگہ ساتھ ہے۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں اکبرتحلت قریش حین اصبحت فلما اقبلت وراءها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تصفف من الاکنکل وهو الكثيب الذي جاءوا منه الى الوادی۔ قریش وہاں سے چل پڑے صبح کو، اور حضور نے جب دیکھا تو آپ بھی اپنے اس عریش سے اترے۔ فقال اللهم هذه قریش قد اقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك
اللہم اہنہم الغداۃ، حضور پاک نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ قریش کے سردار دیکھیں کتنے اکڑ سے، کتنے فخر سے، کتنے تکبر سے تیرے نبی کے مقابلے پہ آئے ہیں، یہ آپ کی توحید سے بھی جھگڑتے ہیں، آپ کے رسول کی بھی تقدیم کرتے ہیں، اللہ ان کو آج ذلیل کر دے۔ اللہ کے پیغمبر دعا مانگ رہے فرمایا یہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ، قال محمد بن اسحاق لیکفر من کفر بعد الحجۃ بما رأى من الآیات والعبر۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہر آدمی دلیل دیکھ لے، دلائل دیکھ لے، حجت دیکھ لے، پھر مرتا ہے تو مرے، یہ تو نہ کہہ رہے کہ مجھے دلیل نہیں پہنچی۔ اور جو ایمان لائے وہ بھی دلائل دیکھنے کے بعد ایمان لائے، اطمینان کے ساتھ ایمان لائے۔ وَيَوْمَ مَنْ آمَنَ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَهَذَا تَفْسِيرٌ جَيِّدٌ وَبَصَّرَ ذَلِكَ أَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّمَا جَمَعَكُمْ وَعَدُوُّكُمْ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ، کہ میں نے تم کو اور تمہارے دشمنوں کو ایک مقام پہ اکٹھا کر دیا، حالانکہ کوئی پروگرام نہیں تھا۔ لِيَنصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَرْفَعَ كَلِمَةَ الْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ، تاکہ میں تمہاری مدد کروں اور حق کا بول بالا ہو جائے۔ لِيَصِيرَ الْأَمْرُ ظَاهِرًا وَالْحُجَّةُ قَاطِعَةٌ وَالْبَرَاهِينُ سَاطِعَةٌ، تاکہ دلائل پورے ہو جائیں، نشانیاں کھری چمک جائیں۔ وَلَا يَبْقَى لِأَحَدٍ حُجَّةٌ وَلَا شُبْهَةٌ، کسی کے لیے کوئی عذر کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ فَحِينَئِذٍ يَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ أَيْ يَسْتَمِرُّ فِي الْكُفْرِ مَنْ اسْتَمَرَّ فِيهِ، اب اس کی مرضی کہ وہ برباد ہو، کفر پہ جمع رہے۔ إِنَّهُ مُبْطِلٌ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ يُؤْمِنُ مَنْ آمَنَ عَنْ بَيِّنَةٍ حُجَّةٍ وَبَصِيرَةٍ، ایمان جو ہے وہ دلوں کی زندگی کا نام ہے، جیسے اللہ نے فرمایا أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے زندہ کر دیا، کیا مانا؟ کافر تھا ہم نے مسلمان کر دیا۔ وقالت عائشہ فی قصۃ الافک فہلک فی من ہلک، اے قال فیہا ما قال من البہتان والافک، اور یہی آیت ہے جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تہمت لگنے کے بعد پڑھی تھی کہ میرے بارے میں بھی جس کے مقدر میں بربادی تھی وہ برباد ہو گئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اے دعائکم وتضرعکم واستغاثتکم بہ علیم بکم انکم تستحقون النصر علی اعدائکم الکفرۃ المعاندین۔ اللہ تمہاری دعائیں سننے والے ہیں، تمہاری عاجزی، تمہارا گڑ گڑانا، اللہ کے آگے رونا، اللہ سب سن رہے ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ کون مدد کا حقدار ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی اور صحابہ کی مدد کریں گے ان کے دشمنوں پر، معاندین پہ، کفار پہ، اور اللہ نے حق واضح کر دیا۔ اس لیے اس دن کا نام بھی ہو گیا یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان۔ واللہ اعلم۔